اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ، اگر اس بات کی گہرائیوں میں تم چلے جاؤ اور اس بات کا یقین کر لو کہ تمہارا رب تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سن رہا ہے، تمہارا رب تمہاری لاؤڈ وائس بھی سن رہا ہے، تمہارا رب تمہارے دل کے ڈیزائرز، تمہارے دل کی فیلنگز، تمہارے دل کے تھاٹس، تمہارے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے، تو کیا یہ بات تمہیں بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوگی؟ تم سوچ سوچ کر بولنا شروع نہیں کر دو گے؟ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کا مالک میرے الفاظ پر غور کیے ہوا ہے، جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کا خالق اور موسٹ سپر پاور ذات میرے دل کے ارادوں سے واقف ہے، تو تیرے دل میں غلط ارادے آ سکتے ہیں، تیرے دل میں گناہوں کے خیال آ سکتے ہیں، تیرا دل شیطان کا غلام بن سکتا ہے، تیرے دل میں دنیا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، اگر تو اس بات پہ یقین کر لے۔ کنڈیشن یہ ہے، اگر یقین نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں، تیرا نقصان۔ پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارا دل باغی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ تمہارا دل دنیا سے لگ جائے گا، زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ کسی سے محبت کر لو گے، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کسی کو آئی لو یو بول دو گے، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کسی کی عزت اتار دو گے، زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی گناہ کر لو گے؟ کسی کا گھر اجاڑ دو گے، کسی کو مار دو گے، کسی کا قتل کر دو گے، کسی کا سر پھاڑ دو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ زنا کر لو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ چوریاں کر لو گے، 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ بے حیائی کے کاموں کے قریب چلے جاؤ گے، اور کیا کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ آخر موت ہے، مر جاؤ گے، پھر کچھ نہیں، بے بس لوگ تمہاری میت پہ رو رہے ہوں گے اور تمہیں دوسرے جہانوں میں لے جایا جائے گا۔ اگر تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل رہا، اگر تمہارے دل میں اللہ کا شوق نہ پیدا ہوا اس دنیا کی زندگی میں، تو انتظار کرنا پھر ایسے وقت کا کہ جس وقت میں تمہیں فرشتے نظر آئیں گے، لیکن ان کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہوں گے نا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ میں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یقین کرو اگر میرے اعمال بھی گندے اور گھنونے ہیں نا، خدا کی قسم میری موت کا ٹیسٹ ویسا ہی ہوگا کہ جیسے میرے اعمال ہوں گے۔ سمپل سا کرائٹیریا، اچھا کرو گے اچھا نظام، برا کرو گے برے نظام۔ اب غور کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو، اب غور کر لو کہ تمہارا دل اللہ کے لیے کتنا تڑپتا ہے اور تمہارا دل دنیا کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ اب غور کر لو کہ تمہارا دل، تمہارے پاس اللہ کے لیے ٹائم کتنا ہے اور لوگوں کے لیے کتنا ٹائم ہے۔ تو اگر تم اس نتیجے پر پہنچو کہ تمہاری زندگی کی پریورٹی اللہ ہے، اللہ زیادہ ہے، اللہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اللہ سب سے فرسٹ ہے، کنگریچولیشن کنگریچولیشن، تم دعائیں کیا کرو اللہ سے، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، تم محنت جاری رکھو، تم نے پا لیا اللہ کو، تم کامیاب ہو گئے ہو، اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا شروع کر دو۔ بٹ اگر تمہارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے نہیں ہیں، اگر تمہارے دل میں گاڑی، دھن، دولت، عزت، شہرت کی تو ویلیوز ہیں، لیکن تمہارے رب کی ناراضگی اور اس کو راضی کرنے کی کوشش تک نہیں ہے، سوچ تک نہیں ہے، سو برو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک فکر کی، بہت گندی زندگی جی رہے ہو تم، بہت غفلت میں جی رہے ہو تم، کیونکہ تمہاری دولت، دھن، دنیا، یہ سب چیزیں تمہیں توڑے گی، تم سے بے وفائی کرے گی۔ تمہاری اولاد ممکن ہے تمہاری نافرمان بن جائے، تمہاری گاڑی ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا گھر زمین کے حلقے سے سرکنے سے ہو سکتا ہے گر جائے، تمہاری ساری دولتیں ہو سکتا ہے عین ممکن ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ضائع ہو جائیں، یا چلو اگر ضائع نہیں ہوتی فائدہ اٹھا لو گے، لیکن کتنا؟ 100 سالوں تک۔ 100 سالوں کے بعد جب موت کے فرشتے تمہیں لینے آئیں گے تو حسرت تو ہوگی نا، تب تو تم خود کو یہ سمجھا دو گے نا، تب تو تمہیں یہ پکا ہو جائے گا نا کہ ہاں یار میں اپنی کمائی ہوئی دولتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں، کنفیوز موت مرو گے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لو۔
اپنے دل کو سمجھاؤ یار کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے دل کو یہ ریئلائز کروا دو کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی نہیں ہے. دل کو سمجھاؤ. لوگوں کو بعد میں سمجھانا، پہلے دل کو سمجھاؤ. یار کسی دن دیکھو نا، ڈیلی بیسس پہ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹوں اپنی شکل و صورت کو جو اللہ نے دی ہوتی ہے اس کو سنوارتے ہیں گڈ لکنگ کے لیے. کسی دن اس نیت کے ساتھ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی شکل پہ غور کرو اور اپنے اعمال اپنے سامنے رکھو اور اپنے آپ کو ایک پرایا شخص سمجھ کے اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ تو کیا کر رہا ہے، اور جو تو کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے، اور یہ کتنا قیمتی ہے تیرے لیے. اور آیا تو جو کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے یا آخرت کے لیے کر رہا ہے؟ کچھ سوال کیا کرو اپنے ساتھ یار. جب تک تم اپنے آپ سے سوال نہیں کرو گے نا، تب تک تم اپنے آپ سے غافل رہو گے. تمہیں لوگوں کی پرابلمز، لوگوں کی سولوشنز حل کرنے کے طریقے آئیں گے، لیکن تم نے اپنی زندگی کو کیسے سدھارنا ہے تمہیں یہ ہنر کبھی نہیں آئے گا. یہ ہنر تمہیں تب آئے گا جب تم اپنے اندر جھانکو گے، اپنے دل پر غور کرو گے، اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر جینا سیکھو گے اور اپنے اللہ کو اپنا ہم سفر بناؤ گے اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھاؤ گے کہ تمہارے رب نے قرآن میں تمہیں یہ کہا ہوا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس آیت کو جب تک تم زبان سے بولو گے نہیں، دل سے یاد نہیں کرو گے، تب تک اللہ کا تصور مشکل ہے کہ تمہارے ساتھ جڑ جائے. لیکن اگر اس آیت کو تم نے ڈیپلی جج کر لیا، یقین کر لیا، تو تو اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا چھوڑ دے گا. تو تنہائیوں میں ڈرے گا. آج تو تنہائیوں میں نہیں ڈرتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تو جب جب تنہا ہوا تو نے تب تب اپنے اسلام کی دھجیاں اڑائی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تو جب جب اکیلا ہوا، جب جب تیرے کمرے میں لائٹس آف ہوئی، تو تب تب موبائلوں میں بے حیائیوں کی طرف انوالو ہوا. لیکن اگر تو اس آیت کو سیکھ لے، سن لے اور یقین کر لے، تو تو اپنے آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی اکیلا سمجھنا بھول جائے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تو جہاں جہاں جاتا ہے میں تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے میری تجھ پہ نظر ہوتی ہے، میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، بالکل تیرے ساتھ. جیگولر وین کے بھی قریب ہوں، تیرے علم کے بھی قریب ہوں، تیری باتوں کے بھی قریب ہوں، تیری سوچ کے بھی قریب ہوں، تیرے جسم کے بھی قریب ہوں، تیرے اعمال کے بھی قریب ہوں. میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے. اور میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان اعمال کو دیکھتا ہوں جو تم کرتے ہو. سوچو، زنا کرتے ہوئے اگر مجھے یہ آیت یاد آ جائے، کیا میری اتنی اوقات ہے کہ میں اللہ کے سامنے زنا کروں؟ اگر میرا دل یہ مان لے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے یار، اور یہ جو دنیا جس طرح مجھے دکھائی دے رہی ہے نا، یہ اللہ کو بھی ایسے ہی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ جو میرے اندر چل رہا ہے نا، جس کا علم مجھے ہوتا ہے، کسی دوسرے بندے کو نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کو بھی ایسے ہی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تم سوچ کیا رہے ہو، تم کرنا کیا چاہ رہے ہو، تمہارے ارادے کیا ہیں. جب تم اپنے دل کو یہ سمجھا دو گے، اتنی محنت اپنے اوپر کر لو گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اور دل میں اللہ کی ویلیوز بھی ہوں گی، اللہ کی محبت بھی ہوگی، اللہ کی معرفت بھی ہوگی، تو کیسے گناہ کرے گا؟ پھر مجبور ہو کے بھی گناہ نہیں کر سکتا. پھر کیسے کوئی غفلت کر سکے گا تو؟ اینی ہاؤ، انسان رب سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا دنیا کے قریب ہوتا ہے، اور انسان اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی اس دھوکے سے دور کر دیتے ہیں.
تو یاد رکھنا دنیا میں اگر تم ملینز بلین ٹریلین بھی کما لو اپنے آپ کو کامیاب مت کہنا. دنیا میں اگر تمہارے 10 گھر بھی ہیں اور 10 گھروں سے اچھا خاصا تمہیں رینٹ بھی مل رہا ہے تو خوش مت ہونا. اگر تمہاری 20 گاڑیاں ہیں اور لوگ تمہاری 20 گاڑیوں کی وجہ سے تمہارے لیے تالیاں بجاتے ہیں, تمہارے گاڑیوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے سٹیٹس پر لگاتے ہیں, تو اس چیز سے فخر مت کرنا, پراؤڈ مت فیل کرنا اس چیز پر. اگر تمہارے ملین ٹریلین بلین فالوورز ہیں اور لوگ تمہارے ننگے جسم کو دیکھ کر اپنی ڈیزائرز کو گندا کرتے ہیں, اپنے اعمال کو گندا کرتے ہیں, اپنے رب سے دور ہوتے ہیں, تو اس چیز کو کبھی بھی مت کہنا کہ لوگوں میں میری بڑی ویلیو ہے. یہ سب دھوکا ہے. تمہاری موت تم سے تمہاری ساری بے حیائیاں چھین لے گی. تمہاری موت تم سے تمہاری ساری گاڑیاں چھین لیں گی. تمہیں ویسا کر دے گی جیسے کہ ایک سڑک پر چلتا ہوا بکھاری بھی تم سے اچھا ہوگا اس کنڈیشن میں, کیونکہ چلو بدن پر اس کے کپڑے تو ہیں, بھلے پھٹے پرانے ہیں, گندے ہیں, میلے ہیں, لیکن تم ایسی حالت میں اس دنیا سے جاؤ گے کہ تم نے جو پہنے ہوئے کپڑے تھے نا, لوگ وہ بھی نوچ کے نکالیں گے, اور تمہاری جیبیں پہلے خالی کی جائیں گی, تمہارے بینک بیلنس پر پہلے سے ڈاکے اور اپنے نام کروانے, اور تمہاری جائیدادیں پہلے سے ہی لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ اپنے نام کیسے کروانی ہے. ہاں تم ہو ہی بھکاری, تم نے ایویں اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھ لیا ہے, تم نے ایپ ہی اپنے آپ کو فلم سٹار اور ماڈل ایکٹر سمجھ لیا ہے. تم اپنی حقیقت سے منہ چھپا رہے ہو, لیکن تمہاری موت تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے گی, تمہیں بتائے گی, تمہیں تمہاری موت سارے جواب دے گی. بس تھوڑا سا انتظار کرو. یہ جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں, جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں, جتنے بھی یہ ناچنے گانے والے لوگ ہیں, جتنے بھی یہ ملین بلین ٹریلین فالوورز ہولڈر ہیں, بس تھوڑا سا صبر کر لیں. آج سے پہلے جو 100 سال پہلے جو ایکٹرز ہوا کرتے تھے کہاں گئے؟ ہاں 100 سال پہلے جو سنگنگ کیا کرتے تھے ان کے گانے کہاں گئے؟ غائب ہو گئے. 100 سال پہلے جو لوگ ناچتے تھے, جو لوگ کانسرٹس ارینج کرتے تھے, کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ عبرت نہیں حاصل کرتے, نام و نشان مٹ گیا. کہاں ہے وہ لوگ جن کی آواز کی دنیا دیوانی تھی؟ آج تو جب ان کے سانگز بھی چلتے ہیں تو ان کی موت جب یاد آتی تو کہتے ہیں بند کرو قبر میں عذاب ہوگا. اگر یہی سوچ وہ زندگی میں سوچ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے کہ جو لوگ بے حیائیوں میں مرے لیکن ایمان کی حالتوں میں دنیا سے گئے. ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہ جو ہم نے دجالی فتنوں کے پیچھے بھاگنا شروع کیا ہے نا, اور یہ جلد ملنے والی چیز, جلد ملنے والے نفع کے پیچھے جو ہم پاگل ہوئے ہیں, خدا کی قسم یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, 2 ٹکے کے بھی نہیں رہیں گے ہم. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تم کامیاب ہو. بس جاؤ, بھلے تم بیکاری ہو, تم سے تمہارا رب راضی نا, بس سب کچھ ٹھیک ہے. پھر تو تمہارا رب تمہارے لیے میٹر کرنا چاہیے. تمہیں اپنے رب کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھنا چاہیے. تمہیں ڈر آنا چاہیے, تمہیں خوف آنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے میرا رب میرے گناہوں کی وجہ سے روٹھ نہ جائے, ناراض نہ ہو جائے. اور تمہیں سٹرگل کرنی چاہیے اپنے رب کو راضی کرنے کی. تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں 100 سال کا گنہگار ہوں, میں نے 10 دفعہ زنا کیا ہوا ہے. ڈزنٹ میٹر, جو ہوا سو ہوا, بھول جاؤ. ہونا تھا, ہو چکا, بدل نہیں سکتے. ایک آپشن ہے تمہارے پاس, دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. توبہ, آ جاؤ توبہ کی طرف. کنفیوز مت ہونا. بیماری ایک نیچرل چیز ہے, ہو جاتا ہے انسان, بیمار ہو جاتا ہے, لیکن اس کے پاس پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے, میڈیسن. اب اگر یہ بیمار یہ سوچے کہ نہیں یار مجھے میڈیسن اچھی نہیں لگتی تو یہ بیوقوف ہے. اسی طرح اگر ایک گنہگار ہے اور وہ توبہ کا سوچ رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یار نہیں یار میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں, اللہ معاف نہیں کرے گا, اچھا ٹھیک ہے